السلام علیکم، نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں ثنا مرزا۔ عمران خان صاحب نے جو سفر 22 سال پہلے شروع کیا تھا، بالآخر وہ اپنی اس منزل پر، اختتام تو اس کو نہیں کہا جائے گا، اس منزل پر پہنچ چکا ہے جس کے لیے انہوں نے اس 22 سال تک جدوجہد کی تھی، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کو بدلنے کا مختلف مرتبہ انہوں نے وعدہ کیا، بلکہ اس 22 سالوں کے دوران انہوں نے بار بار یہ کوشش کی اور عوام کو یہ میسج بھی دیا کہ اگر وہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں اور اس ملک کی باغ ڈور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور ان کی ٹیم کے ہاتھوں میں آئے گی تو بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو پاکستان میں بدل جائیں گی، یعنی کہ ایک نیا پاکستان عوام کو دیکھنے کو ملے گا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں 176 ووٹ حاصل کر کے برتری کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان منتخب بھی ہو گئے، لیکن سفر صرف یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد ایک ایسا طویل سفر باقی ہے جس میں ان کے سامنے ایک بڑی مضبوط اپوزیشن، جس میں بظاہر دراڑ ضرور نظر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ دو ملک کی بڑی پارٹیز ہیں جنہوں نے مختلف ادوار میں حکومتیں کی ہیں، اور اب اصل امتحان ان کا یہ ہوگا کہ یہ کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف ٹف ٹائم دیتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ حکومت کی جو تمام حرکات و سکنات ہیں اس کے اوپر ایک صحیح معنوں میں چیک رکھتی ہیں۔ نہ صرف ان کو احتسابی عمل کو سامنے رکھنا ہوگا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام کی ایکسپیکٹیشنز اب اس حکومت سے بہت زیادہ ہیں۔ آج پروگرام میں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا اپوزیشن جو بظاہر متحد تھی، جس طریقے سے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو کاؤنٹنگ سے نہ صرف سائیڈ لائن پر رکھا بلکہ جماعت اسلامی بھی ایک سٹیپ پیچھے جا چکی ہے متحدہ مجلس عمل کے اتحاد سے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ مستقبل قریب میں کیا فرینڈلی اپوزیشن یا ویک اپوزیشن دیکھنے کو ملے گی خان صاحب کی حکومت کو، اور دوسرا چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں، ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے، اور آگے چل کر بات کریں گے نیب کے حوالے سے منی لانڈرنگ کیس جس میں آصف علی زرداری صاحب سمیت تقریباً 15 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر قائدین ہیں ان کو بھی اب نیب ایک ایک کر طلب کر رہی ہے۔ کتنا بڑا ٹاسک ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کہ وہ ان تمام کیسز کو آگے لے کر چلے۔ پروگرام میں جو معزز پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں تعارف کروانا چاہوں گی۔ میرے ساتھ رسول بخش رحیع صاحب سینئر تجزیہ کار اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، رسول صاحب سے بہت شکریہ، اور میرے ساتھ انصار عباسی صاحب سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہیں، انصار صاحب سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میرے ساتھ ویڈیو لنک پر سینئر تجزیہ کار اور صحافی افتخار احمد صاحب موجود ہیں، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں آغاز انصار صاحب سر آپ سے کروں گی۔ سر، خان صاحب ایک طرح سے 22 سال کی جدوجہد ہے اور آج وہ دن آیا جب ان کو حقیقی طور پر لگا ہے کہ اب ملک کی جو باغ ڈور ہے ان کے ہاتھ میں۔ سر، اس سے بڑھ کر یہ کہ چیلنج ان کے سامنے کتنا بڑا ہے اور ایکسپیکٹیشنز جو انہوں نے عوام میں پیدا کی ہیں، سر اب جو سفر آنے والا ہے آپ کے خیال میں آج کس طریقے سے آج کا دن ان کو ایزیلی، ان کو لگتا تو تھا کہ وکٹری انہیں مل جائے گی؟ جی دیکھیں، ایک تو عمران خان صاحب کو ظاہر مبارکباد کہ وہ پرائم منسٹر بن گئے پاکستان کے اور ان کو الیکٹ کر لیا نیشنل اسمبلی نے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ چیلنج پہلے شاید اتنا سیریس کبھی بھی نہیں تھا، ابھی بہت سیریس چیلنج ہے آفٹر بیکمنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، بیکاز منزل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آفس پہ پہنچ گئے، منزل تو عمران خان کی وہ تھی کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے چینجز لے کے آنی ہے، ہم نے ریفارمز کرنا ہے، ہم نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے۔ تو میری ذاتی رائے میں ان کے اوپر جو سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہے وہ یہی کہ جی وہ کس طرح سے پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو تبدیل کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف کس طرح وہ جاتے ہیں، بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز وہ کس طرح کر پاتے ہیں، اور پھر لوگوں کا جو اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے فیل ہوگا کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ سو میری ذاتی نظر میں کہ چیلنج اب سٹارٹ ہوا ہے، اور آسانی ہے، مشکلات ہیں، واٹ ایور، تو وہ اب سٹارٹ ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ اچھا رسول صاحب، سر ایک تو یہ کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ خان صاحب کے سامنے تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپوزیشن کی ووٹنگ کی طرف جائیں تو شہباز شریف صاحب کو تقریباً 96 ووٹ پڑے۔ سر، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ڈسٹنس پہ اپنے آپ کو کیا اور وہ خاموش بیٹھے رہے، کاؤنٹنگ میں حصہ لیا، یہی انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھی کیا تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سٹیپ پیچھے گئی ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہوگی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے اور درست بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ماضی میں اس نے محترم شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے خلاف زبان استعمال کی ہے وہ اس سے رنجیدہ ہے اور اس کو نوازنا نہیں چاہتے تھے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ ایک تضاد موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی میں کہ جب انہوں نے باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا اور اس میں جو فیصلے ہوئے اس فیصلے کے خلاف انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی وزیر اعظم کا امیدوار ہوگا
مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ اس کی حمایت کریں گے، انہوں نے نہیں کیا. لیکن اس کا جو وجہ میں تو یہ وجہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ اگر انہوں نے اس وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر مستقبل میں ایسے امور آتے ہیں کہ جہاں پہ حزب اختلاف کا اکٹھا ہونا ضروری ہے تو بالکل اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ حزب اختلاف کی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ایک جماعت نہیں ہے. ان کا اتحاد ایشوز پہ ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور ایشو ٹو ایشو وہ تبدیل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ سر پیپلز پارٹی اگر اس موقع پر سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو آگے چل کر ضرور وہ سپورٹ کسی نہ کسی اور سٹیج پر ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں ایشو کیا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس وقت ایشو یہ تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ابسٹین کریں گے، کہ ہم ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، نیوٹرل رہیں گے. انہوں نے یہ مطلب نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، وہ تو علیحدہ بیٹھے رہے. بالکل ٹھیک. اچھا افتخار صاحب سر اگر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فون کے اوپر. افتخار صاحب سر آج کے دن ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کچھ بجھے ہوئے بھی نظر آیا اور ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے ان سے فاصلہ پیدا کرنے سے کتنی نون لیگ ڈی مورلائز ہوئی ہوگی سر؟ دیکھیں رئیس صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. کیا آج پاکستان کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ کسی زمانے میں شہباز شریف نے کچھ بد زبانی کی تھی ایک پارٹی کے سربراہ کے بارے میں؟ کیا یہ سیاسی رویہ ہے؟ کیا یہ ذاتی پالیٹکس نہیں ہو رہی، لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی؟ یہ بہت خوفناک صورتحال میں دیکھ رہا ہوں اس کے پارلیمنٹ میں. پچھلے 1 گھنٹے سے جو کچھ وہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پر ہو رہا ہے اور جس کو کوئی بھی نہیں روک رہا، ایون شہباز شریف بھی نہیں روک رہا اور پیپلز پارٹی والے بھی نہیں روک رہے، یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا. پہلے تو ان کی باتیں چھپی رہتی تھیں اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. ایک بھی نعرہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے غریب عوام کی حمایت میں ہو، مزدوروں کی حمایت میں ہو، کسانوں کی حمایت میں ہو، یا ایسی کسی لیجسلیشن کے بارے میں یہ مظاہرہ کر رہے ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے بہترین مفاد میں پیش کی اور اس کو نہیں تسلیم کیا گیا. ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں، ابھی تو ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں اور دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اور دو جو بڑے تاجر ہیں پرویز خطیب اور شہباز شریف، واپس میں کتنے ہم خیالی سے گپ مار رہے ہیں. سب سے آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی قائدین اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرے؟ اور خٹک صاحب اور وہ والی بات تو بڑی دلچسپ ہے سر کہ جو ایک دوسرے کی اپوننٹ پارٹیز ہیں اس میں بھی کچھ لوگ ہیں جو بھی ایک پیج پر ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے آپ کے خیال؟ دیکھیں میں جسارت کروں گا اپنے بھائی سے جو بڑے بھائی ہیں فہد صاحب، ان سے ڈفر کرنے کی. میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، شور شرابہ ہونے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھی بات یہ ہوئی ہے، اسپیکر بھی مر گیا تھا. اچھی بات دیکھیں یہ ہے، مر گیا تھا. اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے ان کے انیشلی الیکشنز کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا سٹانس تھا، لیکن انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں ہر حال میں جائیں گے اور پورے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ الیکشن ہو گیا، پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب، تو ٹھیک ہے اپوزیشن کا ایک رائٹ ہے، ان کو پروٹیسٹ کرنے دیں، تھوڑا سا اس پہ ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ کل عمران خان اوتھ بھی لے لیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو اسمبلی کے اندر جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ تو کچھ نہیں ہو سکے گا. دیکھیں آگے چلنے کا پروڈکٹیو کیسے ہوگا، دیکھیں آگے چل کے پروڈکٹیو میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے ہوگا. یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان، چونکہ اب ان کی گورنمنٹ ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر کہ وہ اپوزیشن کو کیسے لے کے ساتھ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. جس طرح شیخ رشید صاحب نے آج کہا نا کہ 2-3 مہینے میں ہم سب کو بند کر دیں گے، اگر اس طرح کی پالیٹکس کی طرف گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں چلے گا. لیکن اگر عمران خان جیسے عمران خان کی اپنا ویژن تھا
کہ میں انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرتا ہوں. انسٹیٹیوشن بلڈنگ آپ کریں. ایک منٹ آپ دیکھیں, آپ آپ ایف آئی اے کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, نیوٹرل کر دیں, ایف بی آر کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, ان کے اوپر چھوڑیں کہ انہوں نے کس طرح سے کس کو پکڑنا ہے. نہیں, میں اور بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اور بات, دیکھیں کسی گورنمنٹ کے کسی فرد کی خواہش کے اوپر کسی کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کیا جانا چاہیے. یہ فیصلہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز کو خود سے کرنا چاہیے کہ کون بندہ کرپٹ ہے اور اس کے خلاف کیسے پروسیڈ کیا جائے, اور وہ چاہے گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن کے اوپر ہو. جس طرح شیخ صاحب کو میں آج سن رہا تھا, اگر شیخ رشید صاحب کا یہ ہے کہ اپوزیشن کے سارے لوگوں کو 1 مہینہ اور 10 دن کا شاید انہوں نے ٹائم دیا کہ اس میں ہم سب کو بند کر دیں گے, تو پھر تو میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات نہیں چلیں گے. بیکاز جس قسم کی ڈویژن ہے, ایک سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, عمران ہی ہیز نو آپشن بٹ ٹو ٹیک along the opposition, اور اس کو اپوزیشن کو میں یہ نہیں کہتا کہ کمپرومائز کر کے, ناٹ ایٹ آل, وہ آپ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر چھوڑیں, لیکن وہ پہلے والی پالیٹکس کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا, ایک دوسرے کو کون کر رہا ہے وہ کام نہیں کر سکتا. وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن رسول صاحب پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بات افتخار صاحب نے کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں, اور عباسی صاحب سے بھی میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ابھی تو حکومت بنی ہی نہیں, ابھی تو وزیر اعظم کا انتخاب ہوا ہے. احتجاج کس بات کا کرنے دیں, وہ احتجاج کس بات کا, وہ تو اس کے اوپر کر رہے ہیں نا, ریگنگ کے اوپر. احتجاج اس کا پارلیمان کے اندر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پہلے بھی احتجاج ہو چکا ہے. سر اس دن بھی نواز شریف صاحب کا نام اور بینرز انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. بات کر لوں پھر آپ بات کریں. جی رسول صاحب, کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب انتخاب ہو جائے تو آپ تقریریں کریں, جو کریں گے, احتجاج نہیں. لیکن آپ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ جو کیسز اس وقت جن کے بارے میں میرے خیال میں آئندہ چل کے ہم شاید بات کریں, حکومت بنی نہیں, ایف آئی اے اپنا کام کر رہی ہے, نیب اپنا کام کر رہا ہے, اس کا تعلق نہ پی ٹی آئی سے ہے نہ عمران خان سے ہے, ان کی حکومت تو ابھی تک بنی نہیں. تو جو یہ احتجاج اس وقت ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا حق ہے تو حق کے لیے وقت اور جگہ کا بھی تعین ہونا چاہیے. احتجاج جہاں چاہیں, جس وقت چاہیں, جب ابھی کہہ رہی ہے احتجاج میں اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو احتجاج کا وقت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انہیں کہا جی ہم انتخابات کو نہیں مانتے. بھئی آپ اگر انتخابات کو نہیں مانتے تو اسمبلی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ پارٹیسپیٹ کر لیا, دیکھیں الیکشن ہو گیا, چلنے دیں اس کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دل بڑا کرنا پڑے گا. دیکھیں پہلے پچھلے 4-5 سال کس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں, کس قسم کا. آج ایوان چل ہی نہیں رہا. آج اگر عمران ریئیکٹ کرے یا آج یہاں پہ ان کے ایم پی کھڑے ہو کے ان کو پکڑ کے پھینٹی لگا دیں تو پھر مصیبت. اگر اسپیکر کہے کہ سرجنٹ عام کو بلا کے کہے کہ یہ جو شور مچا رہے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینک دو, پھر مصیبت. ابھی اس نے شیخ رشید نے پتہ نہیں کیا بات کی تو انصار صاحب کو اتنا غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا یہ جمہوریت چل نہیں سکے گی. بھائی جمہوریت یک طرفہ نہیں ہے کسی چیز کا. اچھا افتخار صاحب, آپ کا مطلب یہ ہے کہ سر نون لیگ کے لوگوں کو تھوڑا سا اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اس پوری گفتگو کا یعنی مقصد یہ ہے. نہیں, انہوں نے احتجاج کیا, ٹھیک ہے, 5 منٹ 10 منٹ جو دینا تھا, جو برا کہنا تھا, جو ہائے کرنی تھی وہ کر لو. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی کارروائی کو نہ چلنے دو. ابھی بل نہیں کوئی پیش ہوا. جس دن جنوبی پنجاب کا بل پیش ہوگا پتہ لگ جائے گا, جس دن نیشنل ایکشن پلان کا بل پیش ہوگا پتہ لگ جائے گا, جب یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہوگی پتہ چل جائے گا, جب یہاں پہ کہا جائے گا کہ آئیے مقامی حکومتوں کے قانون کو بدلیں پتہ چل جائے گا. رسول صاحب آپ کو کمر سے مختصر دیجیے. میرا خیال یہ ہے کہ جو اگر آج یہ رویہ ہے کس بات کی علامت ہے یا کیا نشاندہی کرتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش یہی ہوگی, خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کی اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی بھی, کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو جو انہوں نے عوام سے مینڈیٹ لیا ہے, جو منشور میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے اور 100 دن کا انہوں نے جو ایجنڈا عوام کے سامنے رکھا ہے, اس کو ہونے نہیں دینا. اگر ہوتا ہے تو موروثی سیاست مکمل طور پہ ختم ہوتی ہے, جمہوریت یہاں پہ مضبوط ہوتی ہے, اور جمہوریت کو مضبوط ہونے سے میں نہیں سمجھتا کہ جو موروثی سیاسی جماعتیں ہیں اس کو ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. وہ تو انہوں نے جو ایک روایتی قسم کے جگیرداراں قسم کے بادشاہ بنے ہوئے تھے, وہ بادشاہت ختم ہوتی نظر آئی ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, جو اس کے پیچھے ایک سماجی تبدیلی ہے, ایک اقتصادی تبدیلیاں ہیں پاکستان کے اندر. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ احتجاجی تحریک کے طور پر ایک مزاحمتی تحریک چلی ہے,
جو گندی سیاست ہے اس کے خلاف. تو کیا اچھی سیاست کو وہ کامیاب ہونے دیں گے؟ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، ایک اچھی سیاست کا اور ایک گندی سیاست کا، ایک سٹیٹس کو کا اور ایک تبدیلی کا. تو اسی لیے یہ جو کچھ آج اسمبلی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا. اگر چلنے نہیں دینا تو اسے اگر ادارہ پارلیمان ہی جو ساورن ادارہ ہے، مقتدر ادارہ ہے، اس کو آپ کولیپس کراتے ہیں تو ملک کے اندر ہوگا کیا؟ افراتفری ہوگی. کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے اگر سڑکوں کے اندر کے باہر ہونا شروع ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ خاص صاحب سے پوائنٹ وہی کہ اس کو کم از کم چلنے تو دیں، اس کے بعد کئی مواقع آئیں گے. اچھا انصار صاحب، سر بریک سے پہلے مجھے کوئکلی ایک کامنٹ سر ایک اور بھی، وہ یہ کہ آپ نے جو ایم ایم اے کے حوالے سے بات کی تھی کہ ایم ایم اے سے جماعت اسلامی بیک آؤٹ کر رہی ہے، سر وہ بھی مجھے اگر کوئکلی بتا دیں کہ اس کی پھر اتحاد میں شمولیت کی آخر وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہ ایم ایم اے کی وجہ سے جو بھی پالیٹکس کی بیسیکلی جماعت اسلامی کے جو چیف ہیں سراج الحق صاحب، تو ان کے اپنا انٹرنل بہت پریشر تھا اپنی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، اپنے فالوورز کی طرف سے. نہ صرف وہ ایم ایم اے کے بنانے کے اوپر بھی ناخوش تھے، اور پھر اس کے بعد الیکشنز کے بعد جب انہوں نے اناؤنس کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہ ہم تو ہمارے جو بھی لوگ ہیں وہ تو جا کے اوتھ بھی نہیں لیں گے، تو اس کے اوپر بھی بہت سخت ریئیکشن آیا فرام ود ان دا پارٹی، فرام ود ان دا جماعت اسلامی. اور اس ریئیکشن کی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ کمٹمنٹ کر کے جماعت اسلامی کے چیف نے اپوزیشن کے ساتھ کہ ہم ووٹ ڈالیں گے، لیکن انہوں نے بیک ٹریک کیا. لیکن میں آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں جو رسول بخش صاحب کر رہے تھے نا، یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں ڈسٹرکٹیو اپوزیشن، ایسی اپوزیشن جو کہ حکومت کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے، بالکل ایسی کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہونی چاہیے. اچھے کام میں آپ ساتھ دیں، غلط کام میں آپ اپوز کریں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو عمران خان صاحب پچھلے 4-5 سال میں کرتے رہے ہیں اپوزیشن کے طور پہ اوپر 126 دن کا دھرنا، کرینے آ گئیں، کلاڑے آ گئے، سب کچھ آ گیا. میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے وہ غلط کیا تھا، اور اس اپوزیشن کو اس قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اپوزیشن جیسے میں کہہ رہا ہوں کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہونی چاہیے، اچھے کام میں آپ ان کی مدد کریں، اور جو غلط کام ہے اس کے اوپر آپ رکاوٹ بنیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر ہوگا تو اپوزیشن کو ایک سپورٹ بھی ملے گی. اگر فرض کریں کہ وہ ڈسٹرکٹیو اپوزیشن کرتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ جی ان کو سپورٹ ملے گی، بلکہ ان کے اپنے فالوورز کی طرف سے بھی اور عام لوگوں کی طرف سے ان کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. لیکن اگر اپوزیشن بھی صحیح معنوں میں اپنا رول پلے کرے گی تو بڑی حد تک ایک بیلنس ہوگا. اور پاکستان جس طرح بات کرے تھے انصار صاحب نے کہ ایک کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہونی چاہیے، اسی طریقے سے حکومت بھی پازیٹیو نوٹ کے اوپر آگے بڑھ سکے گی. مختصر وقفہ، اس کے بعد اس حکومت کے آنے کے بعد سپریم کورٹ کے انیشیٹو کے بعد ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا ہے، اور وہ ہے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے. تقریباً 60 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جن کو حق مل سکے گا. پاکستان میں ایک بڑا اماؤنٹ ہر سال بھیجا جاتا ہے، لیکن ان اوورسیز کو یہ بالکل بھی موقع نہیں مل پاتا کہ وہ حق رائے دہی اپنا استعمال کر سکے. ایک بڑا موقع ہے جس کا ٹیسٹ ضمنی الیکشن میں کیا جائے گا. اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر نیوز روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انصار عباسی صاحب، رسول بخش رئیس صاحب اور افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ آج کے شو میں موجود ہیں. جہاں عمران خان صاحب کو موقع ملا ہے اگلے 5 سال کے لیے، اگر تو یہ حکومت انشاءاللہ چلتی بھی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ضرور امتحان ہے، لیکن اپوزیشن کی جس طرح ہم نے بات کی کہ کس حد تک ایک مفید اپوزیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ فیصلہ جو ہے وہ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کو خود کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بھی تھی، اس پر بھی ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کے انٹرونشن پر الیکشن کمیشن اور پھر دیگر جو ادارے ہیں ان کے ساتھ اب یہ چیز کوشش کی گئی ہے کہ جو 60 لاکھ سے زائد پاکستانی ہیں ان کو اس لوپ میں لایا جائے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں. اور اس کی جو پہلا سٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں ان لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے گا، اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اور یہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف ایجنڈا کے پوائنٹس ہیں اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دلوائیں گے. افتخار صاحب شروعات آپ سے کرتی ہوں. سر یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی نے بہت سے وعدے کیے تھے، اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دلوانا تھا. سر کتنا فرق پڑے گا ان کے ووٹ ایڈ ہوں گے جب پاکستانی انتخابات میں؟ تو دیکھیں اس میں 2 رائے ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ وہ پاکستان میں پیسہ بیچتے ہیں تو ان کا حق ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ حلقے مخصوص ایسے ہیں اگر انہوں نے ووٹ ڈالا وہاں پہ تو وہاں کے جو الیکشن نتائج ہیں وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جائیں گے. مثلاً ہمارے گجرات، گجرانوالا، منڈی بہودین کے یہ علاقے، لیا اور بھاولپور کے علاقے
اور خیبر پختونخوا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سے یہ لوگ گئے ہوئے ہیں. اگر وہ ایک اسپیسیفک کانسٹیچوئنسی میں اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ وہاں کے رہائشی نہیں ہیں, تو وہ ووٹ, ان ووٹوں کا ٹرینڈ کیا ہوگا, وہ کس طریقے کا نیا رویہ جنم لے گا, یہ ساری ڈیبیٹ اب ہونی چاہیے. بھی ہمارے پاس 5 سال ہیں نیکسٹ الیکشن کے لیے, یہ ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس ڈیبیٹ میں ہر جگہ دیکھ لیا جائے ان تمام نکات پہ. اور کسی اور ملک میں اگر ایسی ڈیبیٹ, ایسا حق دیا جا رہا ہے تو اس کے نتائج کیسے آئے ہیں, تو ہمیں پڑھی لکھی گفتگو کرنی چاہیے آن دا فلور آف دی ہاؤس. اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا ہے, اور پی ٹی آئی نے اس لیے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو باہر رہتے ہیں ہمارے دوست, یہ پاکستان کی سیاست میں اپنا رول مانگ رہے ہیں. یہ جس طرح یہ ایک تبدیلی آئی ہے اور آپ نوجوان نسل دیکھ رہے ہو, اسی طریقے سے یہ باہر سے جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں یہ ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے قصبوں میں, ہماری تحصیلوں میں اپنی ایک نئی اپنا امپورٹنس کو جتاتے ہیں. اور ان دفعہ انہوں نے الیکشنوں میں بہت زیادہ پیسہ مقامی لوگوں پہ لگایا جو وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے, بیکاز یہ بھی اس سماج کے اندر اپنی شناخت چاہتے ہیں. وہ بیچارے محنت کرتے یہاں پہ, لیکن اب ان کے پاس پیسہ ہے, کیونکہ ہمارے سماج میں پیسہ ہی بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک بات کا میں فائدہ اٹھاؤں گا آپ کی موجودگی سے, کہ جو کچھ بھی آج اسمبلی میں ہوا میرے لیے افسوسناک اس لیے ہے کہ آئی ایم اے ڈیموکریٹ, آئی ہیو بین فائٹنگ فار ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی میں 4 ایشو ایسے ہیں جس پہ یہ سارے اکٹھے ہیں. جنوبی پنجاب کے صوبے پہ یہ اکٹھے ہیں, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یہ اکٹھے ہیں, نیشنل ایکشن پلان پہ یہ اکٹھے ہیں, اور مقامی حکومتوں کو طاقتور بنانے میں اکٹھے ہیں. تو اس سے آغاز کریں نا, بسم اللہ سے کریں, اور یہ جو ہے باہر کے دوستوں کو ووٹ دینے کا, اس پہ ایک ملکی ڈیبیٹ جنم لے. یہ ڈیبیٹ کو آغاز کریں, یہ تمام صحافی اس میں کنٹریبیوٹ کریں, تمام تھنک ٹینک اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اور دیکھیں کہ اس کا اگر فائدہ پہنچے پاکستان کی جمہوریت کو تو بالکل ٹھیک ہے. تو پھر افتخار صاحب اگر اس کو کنکلوڈ کریں, جو چند پوائنٹس کے اوپر یہ سب اکٹھے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 1 سال میں یہ تمام کام ہو سکیں گے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کے اوپر تمام لوگ ایک ہی سوچ رکھتے ہیں؟ سنا, اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کا جمہوریت کے بارے میں جو موقف ہے وہ جھوٹا ہے. یعنی اصل امتحان یہی ہوگا. یہ صرف اس پارلیمنٹ کو اقتدار کے لیے, تھانے پہ کنٹرول کرنے کے لیے, پٹواری پر قبضہ کرنے کے لیے, اور لوٹ مار کے لیے, اور پیسے کمانے کے لیے پھر اکٹھا کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ویری سوری ٹو سے دیز تھنگس. بالکل ٹھیک. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں صرف یہ نہیں لکھا کہ صدر پاکستان کو یہ سہولت ہوگی کہ اگر اس میں کوئی کیسز ہیں تو جب تک وہ اقتدار میں رہے گا اس پہ کیسز پروسیڈ نہیں ہو سکتے, اور ایم این اے کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ اس کو گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر سے پوچھا جائے گا, اور پرائم منسٹر کو یہ ہوگی. یہ اس آئین میں صرف یہ نہیں لکھا, اس آئین میں میرے بارے میں بھی لکھا ہے, غریبوں کے بارے میں بھی لکھا ہے, مزدوروں کے بارے میں, کسانوں کے بارے میں, نوجوانوں کے بارے میں, اس ملک کو مضبوط کرنے کے بارے میں. تو پھر سر جمہوری سسٹم کی پرفارمنس کیا رہی 1 سال بعد عوام خود بھی ایویلویٹ کر سکیں گے. انصار صاحب سر, ایک تو یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں جس طرح آپ ایک بڑا اماؤنٹ پاکستان میں بیچتے ہیں زر مبادلہ کی صورت میں, تو کیا یہی وجہ ہے کہ وہ صرف اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا ووٹ بینک بھی باہر موجود ہے, اس لیے بھی پی ٹی آئی کی سر کوشش تھی کہ ان لوگوں کو ووٹ بینک میں ڈالا جائے؟ دیکھیں, اس میں میرا خیال ہے ایک تھوڑا سا بھی کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ہم بات کر رہے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں, جو ہمارے ہیومن ریسورس ایکسپورٹ ہوتی ہے, ان کو ہم ووٹ کا حق دینا چاہ رہے ہیں, یا ان کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی دینا چاہ رہے ہیں جو ڈیول نیشنل ہیں اور سیٹلڈ ہیں یورپین کنٹریز میں ان پرٹیکولر. تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں کہ آر ٹی ایس کے تجربے کے بعد, آر ٹی ایس کا تو تجربہ ٹوٹل میرا خیال کوئی 80,000 یا 100,000 واٹ ایور جتنے بھی پولنگ اسٹیشن تھے ان کی حد تک ریسٹرکٹیڈ تھا, اور وہ کس طرح فلاپ ہوا. تو یہاں پہ تو میرا خیال ہے 2 ملین سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اگر کام کرنا ہے تو چونکہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی, تو اس سلسلے میں اگر کرنا ہے تو پھر ابھی سے بڑا اچھے طریقے سے ایک اسٹریٹجی پورا میکنزم انوالو کیا جائے, تاکہ پھر اس طرح کی مسائل نہ جنم لیں جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی الیکشن میں جنم لیے تھے. تو یہ ہے. اور دوسرا دیکھیں, جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے نیشنل ایجنڈے کے بارے میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ بات صحیح ہے, لیکن اس کو تھرو سا براڈن مزید کیا جانا چاہیے. پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, گورننس کے بارے میں, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے بارے میں, اسٹرینتھننگ آف دا پارلیمنٹ تھرو جو ہے نا, آپ کمیٹیز کو اسٹرینتھن کریں تاکہ پارلیمنٹ اسٹرینتھن ہو. ان ایشوز کے اوپر ایک کنسنسس ایوالو کر کے, اور اس کے لیے میں تو گورنمنٹ کو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, عمران خان صاحب کو خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ ان کو انیشیٹو لینا چاہیے, ان کو اپوزیشن کو بلا کے, اور ایک ایجنڈے کے اوپر آپ کم از کم ایک نیشنل ایجنڈا بنا کے, تاکہ
उस एजेंडे के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो बाकी अगर आप वैसे जो आज मूड अपोजिशन का नजर आया, आपको लगता है कि एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स हो सकेगी? देखें, मेरा ख्याल है कि मैं इसलिए थोड़ा सा पुरुमीद हूँ कि डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस, मैं PVP PMLN की बात कर रहा हूँ और इवन MMA की बात कर रहा हूँ, उस तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद, इलेक्शन से रिलेटेड रिजर्वेशन के बावजूद वो आए हैं और उन्होंने इस इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है। पीस पार्टी को मेरा ख्याल है कि अपने वादे को पूरा करके अपोजिशन को वोट देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ चले, उन्होंने आफ्टर थॉट उनकी थी और उन्होंने बैक ट्रैक किया, लेकिन कम अज़ कम एक प्रोसेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो आई एम क्वाइट पॉजिटिव कि अगर पॉजिटिव इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले तो अपोजिशन को भी लेना चाहिए, और अगर नहीं लेगी तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को प्रेशराइज करना चाहिए, मीडिया को करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को करना चाहिए कि जी आप कम अज़ कम अच्छे कामों में हुकूमत का साथ दें। बिल्कुल ठीक। रसूल साहब, सर एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी, क्या बड़ा प्रेशर है और क्या इनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा इंतखाबी सिस्टम पे, और दूसरा इफ्तिखार साहब बार बार जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो कौमी एजेंडा के इशूज़ हैं इस पे अपोजिशन को हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको सर अपोजिशन का मूड लगता है कि इन इशूज़ पे हुकूमत को सपोर्ट करेगी? मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन में दो बड़ी सियासी जमातें हैं, तीसरा आप JUI को भी आप समझ लें कि आप इशू जो है वो गवर्नेंस का है, और गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि कानून की हुक्मरानी हो और एहतसाब शफाफ और सब के लिए बराबर हो। अगर मरूसी सियासत है जिस तरह से माजी में रही है, और उनके जो सेनेटर्स हैं और MNAs हैं रोज़ाना टेलीविज़न पे आके आप सिर्फ एक ही बात करते हैं कि जी के जो एहतसाब का अमल है वो शफाफ नहीं है, गैर जानिबदाराना नहीं है। हमारे जो रहनुमा हैं किसी भी पार्टी के हों वो तो बड़े मासूम हैं, उन्होंने तो कोई गलत काम ज़िंदगी में किया ही नहीं है, जबकि पाकिस्तान अव्वल तरीन ममालिक में से है जो करप्ट समझे जाते हैं। और ये इसमें ढकी चुकी बात ही नहीं है कि $200 बिलियन कहीं पे पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि पिछले साल 8 या 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ दुबई में हुई है। ये कौन से पाकिस्तानी है, किसका पैसा जा रहा है? जब आप एहतिसाब का अमल करते हैं, कोई भी हुकूमत करती है तो आप नाम हुकूमत का ले लेते हैं, ये जी PTI की हुकूमत कर रही है, FIA को अलहदा, जिस तरह से इफ्तिखार साहब कह रहे थे और अब्बास साहब भी कह रहे थे कि आप इदारों को खुद मुख्तार बना दें, और फिर ये नहीं है कि आपका रहनुमा, आपका कायद और आपकी पार्टी का सरबराह अगर करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो आप आके कह रहे नहीं जी आप तो हमारे खिलाफ इंतकाम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये माजी की सियासत है, ये हाल की सियासत है, ये मुस्तकबिल की सियासत है बदकिस्मती से। तो इसीलिए एहतसाब के अमल के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, शफाफियत के ऊपर असूली तौर पे तो हम कह सकते हैं कि ये चूँकि सारे मुंतखब हो के आए हैं, जमहूरियत का हिस्सा हैं, असूली तौर पे तो हम कह सकते हैं कि इनको इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जो अमली सियासत के तकाज़े हैं और इन पार्टियों के सरबराहों के मफादात के जो तकाज़े हैं, और जिस तरीके से MNAs और MPs को भर्ती किया जाता है, टिकटें दी जाती हैं कि जी उन्होंने तो हिफाजत करनी है, और जिस तरह से आज आप देख रहे हैं असम्बली के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो मैं मायूस नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि कोई पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ से, या यहाँ पे इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि 10-15 ऐसे जो कौमी अहमियत के अमूर हैं उनके ऊपर हमें कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये डूएबल है, और जो अच्छा काम PTI करेगी और उसकी मज़ामत होगी हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, तो पार्लिमानी निज़ाम में एक गुंजाइश मौजूद होती है कि ये अगर ऑब्स्ट्रक्शन करते रहते हैं, ये जो आज का जो हो रहा है ये होता रहता है कि असम्बली नहीं चल रही, तो अब इमरान खान हुकूमत को ख़त्म करके कहता है अवाम को कि जी हम नए इंतखाबात कराते हैं और हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, फिर देखेंगे क्या हो। अभी चलने तो शुरुआत तो हो जाए। वैसे ही आज खान साहब ने एक मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद खान साहब ने अपनी तकरीर की शुरुआत में ये कहा है कि किसी भी डाकू को NRO नहीं मिल सकेगा, और जाहिर सी बात
بات ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہوگا اور یہ کہ سب سے پہلے کڑا احتساب کریں گے, یعنی اکاؤنٹیبلٹی. افتخار صاحب سر میں ایک وقفے کے بعد سر آپ ہی سے شروع کرتی ہوں. سر میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. آپ نے دیکھا نا کہ اشارہ کس طرف ہوگا, اس نے کوئی اشارہ نہیں کیا, اس نے تو کہا NRO نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد اب بات کریں گے کہ منی لانڈرنگ کیس سے لے کے آج ہم نے لاہور میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز کی عمارت ہے اس میں آتشزدگی ہوتے ہوئے بھی دیکھی. کیا احتساب سے پہلے احتساب کا عمل کنٹروورشل ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ایک طرف منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری صاحب سمیت دیگر ملزمان جو ہیں اس میں نامزد ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, وہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں جو لاہور میں جو پنجاب رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کی عمارت تھی اس میں بھی آج صبح آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آشیانہ اقبال سے لے کے پیراگون اسکیموں تک کے کئی ریکارڈ موجود تھے. اب یہ بہتر صورتحال آگے چل کر پتہ چلے گی کہ آیا اس میں کتنا ریکارڈ تھا جو کہ نیب کا ریکوائرڈ تھا اور وہ ضائع ہو گیا. لیکن اس قسم کے واقعات بڑی تواتر کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں ہو رہے ہیں. اور تھوڑا اس پر بھی بات کریں گے کہ خان صاحب نے آج جو اپنی سپیچ کی ہے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے کڑا احتساب ہوگا. افتخار صاحب سر یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے کڑا احتساب ہوگا اور کسی ڈاکو کو NRO نہیں ملے گا. سر اگر اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں تو ہماری بھی تشفی ہو جائے اور عوام کی بھی ہو جائے. دیکھیں سنا, وہ کسی ایک فرد کو نہیں کہہ رہے کہ نہیں ملے گا, وہ سب کے لیے کہہ رہے ہیں کسی کو NRO نہیں ملے گا, اور NRO نہیں ملنا چاہیے. اگر میں کرپشن کرتا ہوں تو مجھے NRO نہیں ملنا چاہیے. صحافی کرپٹ ہو, جنرل کرپٹ ہو, اپنا جاگیردار کرپٹ ہو, کوئی کرپٹ ہو, یہ NRO کیا ہوا کہ میں نے 1 ارب روپیہ لوٹا, اپنا پری بارگیننگ کی, واپس پیسے کیے, اس 1 ارب سے جو میں نے کمایا وہ میں پاکستان سے باہر لے گیا, اللہ خیر صلاح. یہ کس قسم کا قانون ہے یار, اور کہ یہ NRO کس قسم کا NRO ہے کہ لوٹنے کے بعد معافی مل جائے؟ میں تو سخت خلاف ہوں اس کے. پھر آپ سب لوگوں کو NRO دو جو جیلوں میں بیٹھے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے مقدمات میں آئیں چل کے NRO کر لیتے ہیں, ان کو بھی لوگ معاف کر دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو انصار جو کہہ رہا ہے, جو رئیس صاحب کہہ رہے ہیں, وی ہیو ٹو گو فار اے گڈ گورننس. میرا چیلنج ہے پاکستان کے سارے دانشوروں کو, مجھے ایک یونین کونسل نامینیٹ کر دیں جہاں پہ گورننس کسی قسم کی بھی ہے. بس جس دن مجھے یہ سارے دانشور کسی ایک یونین کونسل میں بتا دیں گے تو میں ان کا قائل ہو جاؤں گا, اور میں ان کی جمہوریت کا بھی قائل ہو جاؤں گا. میں ان سے اس لیے مختلف سوچتا ہوں کہ میں ایک درمیانے طبقے کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں اور صحافی بھی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ چوری کر کے, کرپشن کر کے, مال کما کے سماج کو اپنا یرغمال بنا چکے ہیں. کوئی شخص کام کرنے کو تیار نہیں, نہ کوئی کلرک, نہ کوئی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, نہ کوئی سپرنٹینڈنٹ, نہ کوئی ڈائریکٹر. بغیر پیسے کے وہ فائل کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کس طرح کریں مقابلہ ان کا؟ بھائی اس کا ایک رستہ ہے, وہ ہے منی ٹریل. اگر افتخار احمد کے پاس گاڑیاں ہیں اور اس کے پاس کوٹھیاں ہیں, اس کی تنخواہ ایک جگہ سے آ رہی ہوگی نا, اس کو کہو بھائی تمہارا NTN نمبر کیا ہے, پیسے لاؤ, دو ورنہ جیل جاؤ. بالکل ٹھیک. انصار صاحب سے 2 کویشچن سر. ایک تو یہ کہ جو خان صاحب نے آج کڑے احتساب کی بات کی ہے, اس سے یہ مطلب سمجھا جائے کہ نیب, FPR, یہ تمام ادارے آزاد طریقے سے کام کریں گے؟ اور اگر سر کرتے ہیں تو جس طریقے سے منی لانڈرنگ کیس چل رہا ہے, دیگر کیسز چل رہے ہیں, پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, اس کا مطلب سب میں ایک طریقے سے اوپنلی کھل کر تحقیقات کی جائیں گی نا, کہیں پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا ان اداروں کے اوپر؟ دیکھیں آج تک پاکستان میں احتساب اس لیے نہیں ہوا, اور ہر ایک نے یہ کہا کہ ہم احتساب کریں گے, اس لیے کہ ہمیشہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی گئی, اور اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں, اور خاص طور میں نیب is notoriously known for doing political victimization, for having been used for political victimization of opponents. تو دیکھیں عمران خان کو میری ذاتی رائے میں اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جانا ہے, اور یہ کہ جی تاکہ ادارے جو ہیں, میں جیسے شروع میں کہا تھا کہ دیکھیں یہ مرضی کسی انڈیویجول کی نہیں ہونی چاہیے, یہ انسٹیٹیوشن کو آپ انڈیپینڈنٹ کر کے چھوڑ دیں. بے شک پھر آگے شہباز شریف آئیں, عمران خان خود ہوں, کوئی زید بکر کسی کا نام لے لیں, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اداروں کو بالکل آپ فری ہینڈ دے دیں, اور انشور کریں
کہ وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہا کہ آپ گورنمنٹس میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہمیشہ جنرلی موسٹلی اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہی, اور پھر گورنمنٹ میں کسی خاص لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس وقت ہوتی رہی جب کوئی اور طاقت پیچھے سے ان اکاؤنٹیبلٹی کے اداروں کو استعمال کرتے رہے. سو میری ذاتی رائے میں یہ انشور کر دیں کہ انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے جو بھی ہوں, ایف بی آر کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں, آپ ایف آئی اے کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, نیب کو تو بہت ریفارمیشن کی ضرورت ہے. جس طرح نیب اس وقت ہے, اس قسم کا نیب میرا نہیں خیال کہ چلنا چاہیے کہ جی آپ لوگوں کو اریسٹ کر کے سال رکھتے ہیں اور پھر کیس بنانا شروع کرتے ہیں, لوگوں کو آپ پگڑیاں اچھالتے ہیں لوگوں کی. ایسے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کیس پکا بنائیں اور کورٹ کے پاس جائیں تاکہ کورٹ, یعنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے وقت یہ بھی ضرور دیکھیں کہ ہر بندے کی عزت ہے, لوگوں کی عزت بھی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پہلے پکڑ لیا اور پھر سال کے بعد کیس بنایا کہ یہ کیس ہے, یہ ایک کیس نہیں بنا تو دوسرا کیس بنا دیا, دوسرا نہیں بنا تو تیسرا بنا دیا. یہ اس طرح کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. انصار صاحب, سر آپ نے کیسز کی بات کی تو زرداری صاحب کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے سر جو ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری, آپ کے خیال میں کیا زرداری صاحب بہت سے کیسز کی طرح اس کیس سے بھی نکل جائیں گے یا آپ کو یہاں معاملہ کچھ پھنستا ہوا نظر آئے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, پاکستان میں تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ خاص وقت پہ آ کے کیس سٹارٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اس سے کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کر لیے جاتے ہیں. آئی وش کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور پہلے بھی بہت سے لوگوں کے متعلق کیسز بھی ہوئے, اور پھر این آر او کی جو بات ابھی عمران خان نے کی نا آج, تو دیکھیں این آر او تو پاکستان کے ہماری جو ہسٹری ہے اس کا ایک بلیک سپاٹ ہے این آر او. تو کیا ہم, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کی مرضی کے اوپر نہ اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہونی چاہیے اور نہ اکاؤنٹیبلٹی کو روکنا چاہیے. اور یہ پاسٹ میں ریپیٹڈلی ہوتا رہا. آپ کے خیال میں کیا ٹائمنگ اس کی اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کی گئی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, ویسے اس کی ٹائمنگ میں, آپ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں کوئی اتنا ہمدرد نہیں ہوں ان کا, زرداری صاحب کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں جان بھی ہوگی, لیکن مجھے اس کی ٹائمنگ پہ بڑا اعتراض ہے کہ جی کس ٹائمنگ کے اوپر آ کے یہ سب کچھ سٹارٹ کیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں, مجھے اور اعتراض اسی کے اوپر ہے مجھے کہ جی یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ٹائمنگ کے ساتھ چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ کسی کو پولیٹیکل مائلیج دی جائے, کسی کو آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کر سکیں. تو یہ کھیل اس طرح کے ختم ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا رسول صاحب, سر ایک تو یہ کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس پہ سر آپ کا کامنٹ, اور دوسرا یہ کہ اب اس کا تھوڑا سا جو اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے لاہور میں, جس طرح میاں منشا صاحب کو بھی اب بلایا جا رہا ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی طلب کیا جا رہا ہے, پھر پرویز الہی صاحب بھی جس دن اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے ان کو بھی اس دن طلب کیا گیا تھا. تو کیا آپ کو یہ اکراس دا بورڈ نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے پک اینڈ چوز کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پک اینڈ چوز کی پالیسی ہے. دیکھیں اس میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں بندہ ان کے سامنے آ رہا ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ احتساب نیب جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے جب سے جسٹس صاحب نے یہ ان کے چیئرمین بنے ہیں. یہ نہیں ان کو اگر یہ سمجھنا کہ عمران خان کو اشارے دے رہے, عمران خان کی تو حکومت ابھی بنی نہیں ہے, یا یہ کہنا کہ کوئی ان کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پکڑ کے نا احتساب کروا رہا ہے. اس میں سب لوگ پکڑے جا رہے ہیں. جن کا تعلق بیوروکریسی سے ہے ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے, جن کا تعلق کچھ پیپلز پارٹی سے لوگ ہیں ان کے ہمدرد ہیں, کچھ ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں, کچھ نواز شریف کے. یہ اکراس دا بورڈ, جب بھی ہم کب پاکستان کی تاریخ میں کسی کرپٹ کو آپ پکڑیں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, تو دو باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی جی ہمارے خلاف ہماری یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ہمارے خلاف انتقام ہو رہا ہے, ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سیاسی تبدیلیاں. جب بھی آپ کریں گے پاکستان میں یہ آواز لازمی طور پہ اٹھے گی. یہ نہیں ہو سکتا جب آپ کہتے ہیں نا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی بتائیے گا, بات مکمل کرنے دیں انصاری صاحب, عباسی صاحب, وہ یہ ہے کہ اگر 5000 بندہ, یہاں 10,000 سے بھی زیادہ کرپٹ لوگ ہر شعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو صاحب کو پکڑ سکتے ہیں, جس کے خلاف کیس بنے گا, تحقیقات ہوگی اس کے. اگر ہمارے پاس اگر یہ ثبوت نہیں ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, میں عباسی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن کم از کم ہمیں یہ کچھ 10 کیسز تو ایسے بتا دیں کہ جہاں لوگ معصوم تھے اور صرف ان سے کوئی سیاسی انتقام لینے کے لیے ان کو پکڑا گیا ہو اور نیب
نے ان کے خلاف کارروائی کی. ڈاکٹر صاحب آپ ویسے مطمئن ہیں کہ نیب نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی ہے؟ نیب کے چیئرمین جب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، جنرل عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کس طرح سے نیب کو یوز کیا گیا، کس طرح سے جو بند کیے جاتے تھے کیسز کے، جی یہ کیس روک دیں، اس کیس کے اوپر انویسٹیگیشن ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے. میں بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں اس بات پہ. مشرف نے جب جنرل امجد لگے تھے احتساب کا عمل شروع ہوا، بالکل شفاف تھا. سر وقت ختم ہو چکا ہے. جس طرح سے پوائنٹ آگے کیا گیا ہے رسول صاحب اور انصار صاحب کے درمیان، اصل امتحان شاید خان صاحب کا یہی سب سے بڑا ہوگا، جو انہوں نے اپنی تقریر کے شروعاتی جملوں میں بھی کہا کہ کڑا احتساب ہوگا اور سب کا کیا جائے گا، اور سب سے پہلے کیا جائے گا تو ان کو سب سے پہلے ان اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیب ہمیشہ سے باعث ادارہ رہا ہے، مختلف سیاسی شخصیات کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن اب اگر نیب ایک نئے دور سے گزر رہا ہے تو یقیناً خان صاحب کو اس کو امپاور کرنا پڑے گا کہ وہ اکراس دی بورڈ احتساب کا عمل شروع کر سکے. شاید یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوگا احتسابی عمل کا، اگر یہ ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.